السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ریویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ اعجاز۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا پہلا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور آزاد کشمیر کی عوام نے آج صرف ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا بلکہ آئندہ آنے والے 5 برس کی سیاسی سمت کا تعین کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر اپنا جمہوری حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ میرپور ڈویژن میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران ایک طرف پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹرز کا جوش و خروش دید نہیں رہا تو دوسری جانب مختلف حلقوں سے دھاندلی، جھڑپوں اور انتخابی بے ضابطگیوں کے الزامات نے انتخابی ماحول کو مزید گرم کر دیا۔ ایک طرف عوام نے بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشنز کا رخ کیا تو دوسری جانب کئی حلقوں سے جھڑپوں، ہنگامہ آرائی اور انتخابی بے ضابطگیوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ بعض مقامات پر کشیدگی نے انتخابی ماحول کو بھی متاثر کیا، جبکہ ایک افسوسناک جانی نقصان کی خبر نے بھی کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ ادھر انتخابی میدان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے دکھائی دیے ہیں اور دونوں جماعتوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ بھی متوقع ہے۔ دونوں جماعتوں کی قیادت نے ایک دوسرے پر دھاندلی، سرکاری مشینری کے استعمال، پولنگ پر اثر انداز ہونے اور انتخابی عمل کو متنازع بنانے کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ بیانات، جوابی بیانات اور لفظی گولہ باری نے سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا ہے، جبکہ ہر جماعت اپنی کامیابی اور مخالفین کی شکست کے دعوے کرتے نظر آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آج کا انتخابی عمل واقعی عوامی امنگوں کا حقیقی ترجمان ثابت ہوگا یا دھاندلی اور بے ضابطگیوں کے الزامات آنے والے دنوں میں ایک نئی سیاسی محاذ آرائی کو جنم دیں گے؟ کیا نتائج تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوں گے یا آزاد کشمیر کی سیاست ایک بار پھر احتجاج، الزامات اور قانونی جنگ کی طرف بڑھے گی؟ انہی تمام پہلوؤں پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار صداقت صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ سردار صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا شو میں۔ سردار صداقت صاحب، آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر دیے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سردار صاحب، ابتدائیے میں نے بتایا کہ تمام جماعتیں ہی اپنی اپنی برتری کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف اس انتخاب میں خود کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا میدان آپ کے لیے بھی یکساں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، تحریک انصاف کو تو پہلے رجسٹرڈ نہیں ہونے دیا گیا، اس کے بعد پھر اعتراضات لگتے رہے، ہم ہائی کورٹ گئے، پھر سپریم کورٹ گئے، لیکن فیصلے کہیں سے آئے، وہ سنائے گئے۔ تحریک انصاف کے لیے گراؤنڈ نہیں تھا، اس لیے تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں فارم 25 ہے، تو فارم 25 کی گورنمنٹ بننی ہے تو بہتر ہے کہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، جس طرح وہاں آج راولا کوٹ میں خون خرابہ ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے 40 لوگ پچھلے 1.5 مہینے میں شہید ہو چکے ہیں، تو سیاست عوام کے ساتھ ہوتی ہے، عوام پھنسی ہوئی ہے۔ ٹرن آؤٹ آپ دیکھ لیں میرپور ڈویژن کا کیا رہا ہے، تو اس کے بعد یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے۔ اس لیے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ جب ریاست کی عوام اس ایک مشکل گھڑی سے گزر رہی ہے تو الیکشن کھیلنے سے بہتر ہے کہ سیاست کی جگہ ریاست بچاتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا۔ سر، کن اعتراضات کی بنیاد پر بائیکاٹ کیا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو ہر الیکشن میں کانٹیسٹ کرتی رہی، 9 مئی کے بعد بھی پے در پہ الیکشنز میں کانٹیسٹ کیا۔ کیا کھل کے دیکھیں، گراؤنڈ پہلے نہیں دیا جا انہوں رہا نے تحریک انصاف کو؟ نہیں کسی صورت نہیں دیا جا رہا۔ میں آپ کو 1.5 مہینہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں خود اپنے حلقے سے امیدوار تھا، میں کوئی جھنڈے لے کے جا رہا تھا، تو یہ راول پنڈی مجھے پولیس والوں نے روک لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اریسٹ کریں گے۔ ہمیں اچھا، آرمی اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، یہ اس پولیس والے کی نیم پلیٹ جو تھی وہ شکیل نام تھا اس کا، اس سے مجھے یہ ڈائریکٹلی کہا کہ آرمی اور پنجاب پولیس کا ہمیں یہ آرڈر ہے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا جس گاڑی میں ہو اس بندے کو مار دیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر کون سے الیکشن ہے؟ اگر جھنڈا رکھنے پہ آپ ایک انسان کی جان لے سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے گراؤنڈ میسر ہے کہ آپ کھیل سکتے ہیں، آپ الیکشن میں جا سکتے ہیں۔ 2023 میں انہوں نے پارٹی رجسٹریشن ختم کی کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے۔ 2023 دسمبر میں ڈسٹرکٹ کوٹلی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے۔ سب کچھ جو الیکشن کمیشن نے کہا وہ ایک ڈاکومنٹس دیا، اس کے بعد بھی پارٹی رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ آئی پی پی کو 24 گھنٹے میں رجسٹرڈ کر کے 1 سال پہلے کی آپ کو بینک ڈیٹیل دینی پڑتی ہے۔
20 कंपनियां पाकिस्तान गवर्नमेंट में ने बताई हुई हैं जो ऑडिट करती हैं। 24 घंटे में एक पार्टी रजिस्टर्ड हो गई, उसके 40 उम्मीदवार भी आ गए। तो फिर तहरीक इंसाफ 2-3 साल से तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, कभी कोई केस कभी कोई केस। ये सीधा सीधा ये था कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने देना। अच्छा, 2024 में हमारे साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, 180 सीटें ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अपना यास्मीन राशिद साहिबा जीत गई, हरियाणा डायर साहिबा 1,70,000 और 80,000 मद्दे मुकाबल के वोट, वो आज वजीर दफा है, उनको हरा दिया गया। अच्छा सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं इंतखाबी अमल के ऊपर आ जाता हूँ। इंतखाबी अमल से बॉयकॉट कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इस वक्त जो नताइज आएंगे, जो नताइज आ रहे हैं थोड़े थोड़े करके, और जो फिर हतमी कतई आखिरी नताइज आएंगे, 3 मरहलों में इंतखाबात हो रहे हैं कश्मीर में, तो आपकी जमात इन नताइज को तस्लीम करेगी मिनोन? देखें, एक तो पहली दफा ये आजाद कश्मीर में हो रहा है कि 3 डिवीजन में डिफरेंट टाइम में इलेक्शन हो रहे हैं। ये प्री पोल इसको आप कह सकते हैं कि मीरपुर डिवीजन में जो मेरे पास नताइज आए हैं, मुस्लिम लीग नून को अभी तक 8 सीटें मिली हैं, 13 में से 8 उनकी हैं, 3 पीपल्स पार्टी की हैं, 2 के अभी नताइज नहीं आए। तो इसका असर पड़ेगा मुजफ्फराबाद डिवीजन में। फिर 10 को है पुंछ डिवीजन, जो मेरा भी डिवीजन है, तो मुजफ्फराबाद का असर और माजरीन का असर पड़ेगा पुंछ डिवीजन में। वो तो इलेक्शन फिर ना हुआ, फिर सबको पता है कि ये पार्टी जीत रही है, इसको जिताया जा रहा है, तो इसी को वोट दे देते। एक ही दिन ये इलेक्शन होते। आज जाके मियां साहब कश्मीर के बेटे बन गए, मरियम साहिबा कश्मीर की बेटी बन गई, बिलावल साहब वो भी कश्मीर के बेटे बन गए, और आज अभी 1 घंटा पहले रावलाकोट में हमारे 20 नौजवान रेंजर एफसी की गोलियों से शहीद हो गए। दिल खून के आंसू रो रहा है। वो कश्मीर के बेटे वोटों के लिए बनते हैं, और जब कश्मीरियों को मारा जाता है तो तब कोई आवाज नहीं उठती, तब ना नेशनल मीडिया कोई चीज दिखाता है कि वहां कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, वहां कश्मीरियों को किस बेदर्दी से मारा जा रहा है। वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हम खाली हाथ हैं, हमें गोलियां ना मारें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने हुकूक के लिए निकले हुए हैं। ठीक है। उसके बावजूद उनको गोलियां मारी जा रही हैं, हॉस्पिटल सील कर दिए गए कि जख्मियों की ट्रीटमेंट ना हो सके। रावलाकोट में अभी वो पोजीशन है जो श्रीनगर में कभी कभी हुआ करती थी। ठीक है सरदार साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल सांद साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल सांद साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा शो में। जी बहुत शुक्रिया उसामा। इकबाल सांद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल से बॉयकॉट कर गई है, जबकि पीपल्स पार्टी ने कई हलकों में धांधली और मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या आज़ाद कश्मीर के जो पहले मरहले के इंतखाबात हैं, इन्हें शफाफ कहा जा सकता है? देखिए, सुबह से जो मामला चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, जो आज होने वाली पोलिंग थी, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि एक जगह इलेक्शन हो रहे हैं, उसके 2-3 मराहिल हैं। तो यकीनन 2-3 मराहिल का असर जरूर होता है। तो धांधली का जो सिलसिला, ये तो इलेक्शन से पहले ही शुरू कर दिया गया, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को भी शहीद किया गया, एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग हुई जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन पर सवालिया निशान तो खड़ा हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस पर तशवीश का इजहार भी कर रही है कि ये जो सूरत हाल कश्मीर में, जो ऑलरेडी कश्मीर इतना ज्यादा कशीदा सूरत हाल के साथ था, और इस इलेक्शन को अगर हम कशीदा करेंगे तो वो कशीर की कम करने में हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली। तो इकबाल ये इलेक्शन स्मूथ हो जाता है। इकबाल साहब, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए? आपकी जमात की गवर्नमेंट है, फैसल मुमताज राठौर साहब इस वक्त वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर की। देखिए, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। गवर्नमेंट जरूर उनको जो रिक्वायरमेंट होती है। इकबाल साहब, फैसला चैलेंज तो हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चैलेंज करेगी, क्योंकि बहुत सारे हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली की शिकायत ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को कर दी है। मारधाड़ हुई है, फायरिंग हुई है, लोग जख्मी हुए हैं, लोगों को गोलियां लगी, लोग शहीद हो गए हैं। तो आप कैसे उस इलेक्शन को कबूल करेंगे? ठीक है, अगर आप लोगों के हक में नताइज नहीं आए तो फिर री इलेक्शन की जानिब जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, हमारे हक में इलेक्शन आए या हमारे हक में ना आए, रिजल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन हलकों की बात करेगी जहां धांधली हुई, चाहे वहां हम जीत जाएं, चाहे वहां का रिजल्ट हमारे फेवर में आए, लेकिन जहां पर हमारे लोग शहीद हुए हैं,
اور ان کی شہادت کے بعد ہم الیکشن جیت جائیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت کی بات کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سر جو شہادت ہوئی ہے تو خیر پوری قوم کا ہی نقصان ہے. لیکن اقبال صاحب سرکاری مشینری کا جو استعمال کیا جا رہا ہے اور پھر جو تشہیر کے لیے وہاں پہ الیکٹرک بسز بھی لے کر آئی گئیں، پیپلز پارٹی نے سخت تحفظات کا اظہار کیا. تو جب یہ بات طے ہوتی ہے کہ جب انتخابی جو موومنٹ چل رہی ہوتی ہے، جو مہم چل رہی ہوتی ہے، اس دوران کسی بھی قسم کی کوئی نئی ترقیاتی اسکیم نہیں آ سکتی، تو اس چیز کو کیوں نہیں چیلنج کیا آپ لوگوں کی جانب سے؟ الیکشن کمیشن جا نہیں، سکتے اس کو بھی ہم نے الیکشن اس طرح بھی ہم الیکشن کمیشن گئے ہیں، اور جو بات آپ اٹھا رہے ہیں اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی بات کی ہے، تحفظات کا اظہار کیا، اور الیکشن کمیشن میں اس کو ایڈریس بھی کیا ہے. دیکھیے جہاں تک یہ تشہیری مہم کا سوال ہے، بشیں اناؤنس کرنا الیکشن سے پہلے، آپ مرات اناؤنس کرنا، یہ سب دھاندلی کا ایک پارٹ ہوتا ہے. تو وہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈے ون سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دیگر پنجاب کی لیڈرشپ، کے پی کی لیڈرشپ، سندھ سے کچھ ہمارے عہدیداران اس الیکشن کمیشن کے الیکشن کیمپین کا پارٹ اینڈ پارشل ہیں اور ابھی بھی وہاں موجود ہیں. تو وہاں ہمیں ایک ایک لمحے کی ایک ایک بات کی اپڈیٹ ہے کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی سارے الیکشن پر نظر رکھے ہوئے اور قیادت سے جو ہماری سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے اس سے رابطے میں ہے. اور ساری کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ ہماری آنکھیں بند ہیں اور جو من چاہے مسلم لیگ نون کرے گی، جس طاقت کا اظہار کرنا چاہتی ہے کرے گی، اسلحے کی نمائش کرے گی، فائرنگ کرے گی اور ہم چھوڑ دیں گے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تمام قانونی راستے اختیار کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا سردار صداقت صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی بائیکاٹ کیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھارت کی اعلی کار ہے، اس وجہ سے وہ الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کر رہی. تو اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ نون لیگ، وہ خان صاحب نے کہا تھا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے. پہلے انہوں نے محترمہ کو انڈین ایجنٹ کہہ دیا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو، ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب کی، ضیاء الحق صاحب کی برسی میں جو تقاریر ہیں وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ وہ تقاریر چل رہی ہیں. ساجن جندال کو لے کے بغیر ویزے کے مری کون گیا تھا، نواز شریف یا کشمیری کوئی؟ مودی بغیر ویزے کے اپنی کابینہ کے ساتھ جب ان کے کسی نواز سے یا نواسی کی شادی میں آیا تھا تو وہ کشمیری کوئی لے کے آیا تھا یا میاں محمد نواز شریف؟ یہ عطا تارڑ، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، ایسا کوئی گھٹیا انسان ہے. یہ میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ یوز کر رہا ہوں کہ آج کشمیری مر رہے ہیں، جی کشمیر جل رہا ہے، اور یہ ایسے ڈرامے کر رہا ہے کہ کشمیری، ہم 45 لاکھ کشمیری، ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا ہر جوان چلتا پھرتا پاکستان، اس نے ہمیں 4.5 ملین کشمیریوں کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دے دیا جی جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج بھی مقبوضہ کشمیر میں ہمارا کوئی بہن بھائی شہید ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی جھنڈے میں دفن کریں. جی اور یہ یہاں حرام کھا کے ہم کشمیریوں پہ یہ الزام لگاتا ہے. آج دن تک کسی پاکستانی خودکش حملے میں ایک کشمیری ثابت کریں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کس نے دی؟ پاکستانیوں نے دی یا کشمیریوں نے دی؟ محترمہ کو شہید کس نے کیا؟ کشمیریوں نے کیا یا پاکستانیوں نے؟ لیاقت علی خان کو کس نے شہید کیا؟ فاطمہ جناح کو کس نے شہید کیا؟ قائد اعظم کا قاتل کون ہے؟ بنگلہ دیش پاکستان سے ٹوٹا تو وہ کشمیریوں نے توڑا، یا ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ کشمیری تو آج بھی پاکستان کے وفادار ہیں، آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان کے وفادار رہیں گے. یہ نفرت ہے، نون لیگ کی سیاست کا وتیرہ ہے. محترمہ کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا؟ جب محترمہ نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا تھا میاں صاحب آپ کے گھر میں بھی خواتین ہیں، جب ان پہ بات آئے گی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے. ان کی تربیت ہی ایسی ہے. یہ نون لیگ بیسیکلی ایک فیملی لیمیٹڈ کمپنی ہے. یہ سارے ملازمین ہیں جو ان کو اپنے آقا کہتے ہیں، یہ آ کے پڑھ کے سنا کے چلے جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اس ریاست کے ہم ہی وفادار ہیں، ہم ہی یہ کرتے ہیں. دوسرا جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے، 12 سپٹمبر 2016 کو میاں محمد نواز شریف، 2015 کو پرائم منسٹر پاکستان نے باغ میرے حلقے میں جی کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ایک ہارٹ کا ہاسپٹل دیتا ہوں. آج تک ایک اینٹ نہیں لگی اس کی. یہ 10 بسیں دے کے یہ کشمیریوں کا ضمیر خریدنا چاہتے ہیں. میرپور ڈویژن میں ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے یہ مجھے پتا ہے، 4% سے زیادہ نہیں ہوا. تو یہ تو 25 ہزار اپنے نون لیگ کے لوگوں کے ووٹ شو کر رہے ہیں.
میں پیپلز پارٹی کا نظریاتی میرا بہت اختلاف ہے. جی چودھری یاسین صاحب جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، جس حلقے سے وہ آج الیکشن آ رہے ہیں سر، راجہ ان پہ ریاست بھی کے تو مقابلے دھاندلی میں، کے الزامات لگائے گئے ہیں کہ ان کے پاس ظاہر سے جی بیلٹ جس باکسز، حلقے بیلٹ سے پیپرز. جس حلقے سے چودھری یاسین صاحب کو آج ہرایا گیا ہے، ہوں وہاں ایک دفعہ وہ نائل ہوئے تھے، انہوں نے ایک سوزوکی کا ڈرائیور پکڑ کے کھڑا کیا تھا، وہ الیکشن جیت گیا تھا. یہ اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے. یہ پہلے کہتے تھے میرپور ڈویژن میں ہماری 8 سیٹیں. ہوں الیکشن سے پہلے ان کو کس طرح پتا ہے کہ ان کی 8 سیٹیں؟ ہوں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں سب ہے ہی سب سے مضبوط میرپور ڈویژن میں. وہاں انہوں نے اس کو ہرایا. وہ ہارے نہیں ہیں، ان کو ہرایا گیا. میں کشمیری ہوں، میں اپنے آزاد کشمیر کے ایک ایک حلقے کو سمجھتا ہوں. سر، میں ایک ایک سرکاری حلقے میں مشین بھی جاتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے وہاں پہ، پرائم منسٹر آف کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود بھی نون لیگ اس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ 15 مئی کے بعد آزاد کشمیر گورنمنٹ غیر فعال ہے. وہ نام کے منسٹر ہیں، ہوں نام کے پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک چپڑاسی کا تبادلہ نہیں کر سکتے. سر، ٹرانسفر یہ جو پوسٹنگ پہ کچھ نون لیگ پابندی ہو فیڈرل سکتی سے ہے، کر رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی ہو سکتی ہے. جو کچھ نون لیگ فیڈرل سے کر رہی ہے، ہوں وہ آزاد کشمیر کا اتنا بجٹ ہی نہیں ہے. جو اعلانات یہ کر رہے ہیں، 5 ایئر ایمبولینسز ایک ایک حلقے میں دینے کے اعلانات کر رہے ہوں ہیں. یہ ہوں سے دیں گے؟ وہ پنجاب ڈوب رہا، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کدھر سے دیں گے. ٹھیک ہے، اقبال خان صاحب آپ بتائے گا، کیا لگتا ہے کیا نتائج اخذ کیے گئے ہیں آپ کی جماعت کی جانب سے؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے پیپلز پارٹی کتنی نشستوں پر کامیاب ہو سکتی ہے اس وقت آزاد کشمیر کے انتخابات میں؟ دیکھیں ابھی تو ریزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں. جی کہیں 25% ہیں، کہیں 50% ہیں، کہیں جی 45% ہیں. سر، یہ امیدیں ریزلٹ کیا آنا لگائی شروع ہو گئی گئے ہیں ہیں. اب اقبال یہ صاحب؟ دیکھیں امیدیں تو یہی ہے، اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کامیابی حاصل کرے گی. اور ابھی آج جو ریزلٹ آ رہے ہیں اس کے دیکھیں، آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کشمیر کے الیکشن اس طرح پارشلی کروائے گئے. تو پارشلی الیکشن کروانے کا مطلب ہی دھاندلی ہوتی ہے. تو یہ دھاندلی تو شروع ہو چکی ہے. پارشلی الیکشن کروانا، آج میرپور کا ریزلٹ آئے گا، مظفر آباد میں لوگ سمجھیں گے جی فلاں پارٹی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اسی کا ووٹ بینک ہے، اور پھر مظفر آباد پہ وہ ریزلٹ امپیکٹ ڈالے گا. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ رائے فرار اختیار کرنے کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس ٹارگیٹ پہ نہیں ہوتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہے کہ ہم الیکشن میں کسی کو واک اوور دیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی مقابلہ کرنے کو ترجیح دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت نون لیگ کے سینئر رہنما یاسین آزاد صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. یاسین صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا شو میں. تھینک یو سر، تھینک یو. سردار یاسین صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں پورے انتخابی عمل کو آزاد کشمیر میں؟ 3 مراحل میں انتخابات کروائے جا رہے ہیں. آج انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے. آئی پی پی جو ہے وہ بھی خاصا مضبوط دکھائی دے رہی ہے اس وقت آزاد کشمیر کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں. پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر چکی ہے. عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جسے کل عدم قرار دیا گیا تھا، انہوں نے بھی انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا. تو سر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تمام صورتحال کو؟ دیکھیں، پہلے میں آپ سے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ بائیکاٹ کسی بھی صورت حال میں بہتر نہیں ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نان پارٹی بیسس کے الیکشن وہ اچھے پولیٹیکل پارٹیز نے بائیکاٹ کیا تھا، بعد میں 5 سال وہ روتے ہی رہے. تو بائیکاٹ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے پاکستان کے انتخابات میں حصہ لیا، بائی الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو آزاد کشمیر کی جو اس وقت موجودہ نازک صورتحال تھی، اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. رہ گیا پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، کہ یہ دونوں جماعتیں جی پی میں بھی ان کی پوزیشن یہی تھی اور آج کشمیر میں بھی یہی ہے. دونوں بڑی پارٹیز ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنی اپنی پارٹی کے کامیابی کے لیے جو قائدین ہیں وہ باغ دوڑ کرتے ہیں اور سیاسی طور پر ایک دوسرے کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ایک دوسرے پہ نکتہ چینی بھی ہے. سیاست میں یہ تمام چیزیں جائز ہیں، میں اس کو برا نہیں سمجھتا. اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں کون کامیاب ہوگا کون نہیں ہوگا، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں کے الیکشن جو ہے نا ایک ساتھ نہیں ہو رہے. جی، ڈفرینٹ حلقوں میں ڈفرینٹ ڈیٹ مقرر کی گئی ہے. اور آج بھی پتہ نہیں کون تھا، چونکہ ہمارے میڈیا جو آپ لوگ ہیں زیادہ خبریں تو کشمیر کے حوالے سے نہیں دے رہے ہیں. جی. لیکن جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں وہاں یہ ہے بھی اطلاعات ہیں کہ ووٹوں کا پرسنٹیج بہت کم رہا ہے. اور اچھا، مطلب آپ مانتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کم رہا یاسین صاحب؟
جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں وہاں سے گاؤں سے، تو وہ کام رہا ہے. کوئی میرے خیال میں بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ الیکشن کمیٹی نے کوئی جلوس نکالا ہے، اس میں کوئی لوگوں کے جانوں کا زیاں ہوا، کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں ہے، لیکن جو اطلاعات مجھے اپنے گاؤں سے مل رہی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کشمیر کے علاقے سے. اب رہ گیا یہ الیکشن آزاد کشمیر کا، تو میرے خیال میں میجارٹی سیٹوں پہ آج الیکشن ہو گیا ہے، اور کچھ سیٹیں ایسی ہیں جس طرح میرا حلقہ ہے، جیسے جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہاں پہ 10 اگست کو الیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا اگر کوئی ہے تو وہ تحصیل سوجنتی کا ہے، جس میں یہ راولہ کوٹ وغیرہ کا ہے، تمام علاقے شامل ہیں. تو وہ صورتحال کیا بنتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، یا ہمارا میڈیا جو ہے جو ہمیشہ کلیم کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اگر بعض اطلاعات ان کے پاس ہیں تو کھل کے بتانا چاہیے کہ وہاں کی صورتحال کیا رہی. میڈیا بہتر انداز میں بتا سکتا ہے کہ وہ وہاں ووٹوں کا ٹرن آؤٹ کیا رہا. میں تو وہاں سے جو لوگ اطلاعات دے رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب رہ گیا معاملہ آزاد کشمیر کا، تو میرے خیال میں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ ڈیٹس پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آخر وہ کون سا اتنا بڑا مشکل کام تھا کہ الیکشن سے پہلے معاملات کو الیکشن کی شفافیت پر تو انگلیاں اٹھیں گی نا جب 3 مراحل میں 3 پارٹس میں الیکشن کروائے جا رہے ہیں. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ساتھ الیکشن ہونا چاہیے تھے. 3 مراحل 50 لاکھ کی آبادی میں 3 مراحل میں الیکشن کرانے کا کوئی جواز نہیں بنتا میرے میں. لیکن یہ جو لوگ الیکشن کرا رہے ہیں یا الیکشن کمشنر ہیں وہ ہمارے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے سابقہ جج بھی ہیں، منجا ہوئے قانون دان بھی ہیں، سارا کچھ ہے. وہ بہتر انداز میں جانتے ہوں گے کہ الیکشن جو کرا رہے ہیں کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رزلٹ بھی 6:30 بجے جب پولنگ ختم ہو گئی تو رزلٹ 7:30 بجے کے بعد آنا شروع ہوا. چیف الیکشن کمشنر نے پابندی لگا دی تھی کہ 7:30 کے بعد الیکشن کا رزلٹ ہم دیں گے. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ خود سوچ لیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر ایک حساس اسٹیٹ ہے، اور حساس اسٹیٹ میں جو صورتحال ہے تو اس میں ہم دوسروں کو ایک قسم کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ جو کھل کے ہمارے خلاف بات کریں. تو کشمیر کے الیکشن میں اگر آپ دیکھ رہے تھے کہ فی الحال حالات پوری طرح بہتر نہیں تھے، تو میرے نزدیک میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، تو میرے نزدیک اس کو 10 مہینے کے لیے ملتوی کر دیتے نا. بڑے بڑے الیکشن ملتوی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کہی آپ نہ تو ملتوی کر دیتے تو کوئی قیامت تو نہیں آ جاتی سر. کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہاں چل رہی تھی، سسٹم چل رہا تھا. اب جو یہ اطلاعات ہیں کہ جی ایکشن کمیٹی نے کوئی جلوس نکالا اور وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، یہ ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے. تو مجھے میرے دوستوں نے وہاں سے ڈفرینٹ ایریا سے فون کر کے بتا رہا، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس سے ہم نے کشمیر کاج کو ایک قسم کا نقصان بھی پہنچایا ہے جو میرے نزدیک نہیں پہنچانا چاہیے تھا. میں چونکہ پولیٹیکل جماعت سے ضرور ہوں، لیکن میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں. میری اسٹیٹ کا معاملہ ہے. بالکل میں اپنی اسٹیٹ میں اگر کشمیر خاص کو کسی خاص وجہ سے نقصان پہنچتا ہے تو میں اس کو ضرور کہوں گا کہ وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. پر حالات کو بہتر بنانے کے لیے اگر مہینہ 2 مہینے بھی الیکشن لیٹ ہو جاتے تو کر لینے چاہیے تھے. جہاں تک پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، دونوں بڑی پارٹیز ہیں، دونوں حکومت میں بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مرکز میں بھی آپ ہیں، پریزیڈنٹ بھی موجود ہے آپ کا، چیئرمین سینٹ بھی موجود ہے، دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، صوبائی حکومتیں بھی آپ کے ہیں، گورنر بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوشش دونوں بڑی جماعتیں یہ کر رہی ہیں کہ جی پی میں دیکھیں پیپل پارٹی آ گئی نا جیسے بھی ہے، تو پیپل پارٹی نے حکومت بنا لی. اب آزاد کشمیر میں جیسا بھی کوئی رزلٹ آتا ہے ان دونوں بڑی پارٹیوں سے کہوں گا کہ اس رزلٹ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور کشمیر کی جو نازک صورتحال کو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ان دونوں بڑی جماعتوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. ایون میں پی ٹی آئی سے بھی کہتا ہوں کہ اگر بائیکاٹ کیا ہے لیکن کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے میں پی ٹی آئی کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کیونکہ کشمیر کے معاملے میں کسی قسم کا بھی ڈسپیوٹ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جو میسج جائے گا وہ بڑا غلط جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ وہ جائے. ان حالات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر لیٹ کر دیا جاتا تو کوئی برائی نہیں تھی، لیکن الیکشن ہو گئے
اب اس کے بعد اگر کوئی تلخی ہوتی ہے اور جب جو باقی سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوا تو وہ تلخی بڑھے گی. تو میڈیا مجھے بہتر انداز میں آ چونکہ میڈیا آپ کا تو پورے کشمیر میں تھا, ٹرن آؤٹ میں لوگوں کے کہنے پہ میں نہیں کہہ سکتا کہ زیادہ یہ کم ہے, لیکن جو مجھے بتایا گیا وہ کم بتایا گیا. بہتر انداز میں آپ خود بتا سکتے ہیں کہ اگر کشمیر میں ووٹنگ کے سلسلے میں پبلک کتنی آئی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, کتنے پرسنٹ ووٹ پڑے ہیں, اس کو بہتر انداز میں آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں صرف ایک بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں, کشمیر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے صورتحال کو بہتر بنانے میں تمام پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں اپنا رول پلے کریں. کہیں نہ ہو کہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچے اور وہ نقصان ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سردار صاحب, آپ موجود رہیے گا. صداقت صاحب, نون لیگ سے تعلق ہے سردار یاسین صاحب کا, ماہر قانون بھی ہیں, بہت اس وقت اچھی بات انہوں نے یہ کہی کہ اس صورتحال میں, اس کشیدہ صورتحال میں الیکشن پوسٹ پون کر دینے چاہیے تھے. تو آپ کیا کہیں گے اس بیان پر؟ دیکھیں, یاسین صاحب نے بہت اچھی ڈسکشن کی. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی قیادت کو کہیں کہ یہ عطا تارڑ یا خواجہ آصف جیسے بندوں کو کشمیر کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے میڈیا پہ نہ بھیجا کریں. کشمیری آج مر رہے ہیں, خون کے آنسو رو رہے ہیں, اور وہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. نہ کشمیری غدار ہیں, نہ کسی کے ایجنٹ ہیں. کشمیری بڑی خوددار قوم ہے. 1832 میں یہ یاسین صاحب کے ایریے کے تھے, سبز علی خان اور ملی خان, انہوں نے اپنی زندہ کھالیں کھچوا لی تھی بغاوت کر کے اپنے حقوق کے لیے. تو یہ پونچھ ڈویژن جو ہے, یہ یہاں ہمیشہ بغاوت ہوئی ہے, یہ اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ لڑے ہیں. وہ پھر نہیں دیکھتے کہ میں کس پارٹی سے ہوں, کس برادری سے ہوں, کس مسلک سے ہوں, پھر وہ یکجان ہو کے لڑتے ہیں. آج جو ایکشن کمیٹی, چونکہ یاسین صاحب کے پاس پوری خبر نہیں ہے, میں چلو ان کو یہ بھی انفارم کر دوں, ایکشن کمیٹی نے آج لانگ مارچ رکھا ہوا تھا راولا کوٹ. پچھلے 50 دنوں سے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے, پرامن لوگ. سر خبریں اچھی نہیں آ رہی راولا کوٹ سے صداقت صاحب. وہ خالی ہاتھ نکلے ہیں. وہ جو ہی شہر میں انٹر ہوئے ہیں, فورسز نے ان پہ فائرنگ شروع کر دی, شیلنگ شروع کر دی. ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے تک 12 لوگ شہید ہو گئے تھے. آپ یقین کریں کہ جب آپ ان کی تصویریں دیکھتے ہیں تو سوائے رونے کے آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا. اور وہ فورسز کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہم خالی آتے ہیں, ہم نیاتے لوگ ہیں, ہم پہ گولیاں نہ برسائیں. اس کے باوجود ان پہ وہ ظلم کیا گیا. پھر سری نگر یاد آتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہاں پہ بھی ہم پہ پھول نہیں برسائے گئے, یہاں پہ بھی ہم پہ گولیاں برسائی گئی. یہ سیاست نون لیگ, تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. ہم کشمیری ہیں, ہماری اپنی ایک شناخت ہے, ہم پاکستان کے لیے جانیں دے رہے ہیں. تو ہمیں اٹھ کے جب یہ کہا جائے کہ راولا کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں, کشمیری سارے را کے ایجنٹ ہیں, تو یہ پھر برداشت نہیں ہوگا. یہ پھر آپ اپنے لیے ایک مصیبت پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اقبال خان صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, اس قدر کشیدہ صورتحال کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دھرنے بھی جاری ہیں, جلوس بھی جاری ہیں, ریلیاں بھی جاری ہیں, راولا کوٹ سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی, اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہت ہارٹ بریکنگ نیوزز بھی وہاں سے آتی رہتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس الارمنگ سچویشن میں انتخابات لازم و ملزوم تھے یا پوسٹ پون ہو سکتے تھے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو صورتحال کشمیر کی ہے ابھی, اچھا میری آواز ریٹرن آ رہی ہے؟ جی ابھی ٹھیک ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے, تمام پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن پہ بھی کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے تھا. جو موجودہ صورتحال ہے, ٹرن آؤٹ بھی بہت کم ہے. راولا کوٹ میں آج جو ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے ایک ریلی شیلی مارچ نکالا ہے, جس میں ابھی مجھے اطلاعات نہیں ہے کہ کچھ حادثات ہوئے ہیں. بھائی بتا رہے تھے, ضرور ان کے پاس معلومات ہوگی. لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ پارشلی الیکشن ہو رہا ہے, اور پارشلی الیکشن ہوتا ہے ایشیا میں, دیگر ممالک میں بھی ہوا, ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے ریزلٹ جو, اس کے نتائج جو ہیں, وہ آخری ڈے میں جو ہے وہ اناؤنس کیے جاتے ہیں. لیکن جب آپ پارشلی الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں اور اس الیکشن کے ریزلٹ بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں, تو یقیناً دوسرے ہاف میں یا سیکنڈ تھرڈ ہاف میں اس کے ریزلٹ جو ہے امپیکٹ ڈالتے ہیں. اس کا جو ریزلٹ ہے وہ امپیکٹ ڈالے گا آگے والے مظفر آباد والے الیکشن میں اور اس کے بعد والے الیکشن میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن پارشلی کروانا ٹھیک ہے. حکمت عملی ہوگی, کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے بعد اس طرح کی سوچ وچار نے جنم لیا ہوگا, لیکن اس کے ریزلٹ اناؤنس نہیں کرنے چاہیے تھے ایز اے پولیٹیکل ورکر, مجھے یہ لگتا ہے. اور دوسری, یاسین صاحب نے یہاں جو بات کی, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر تمام سیاسی قیادت ایک پیج پر ہوتی تو شاید الیکشن کچھ عرصے کے لیے
आगे किया जा सकता था। और कश्मीर की सूरत हाल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा से इस बात पर बिलीव करती है कि बातचीत की जाए, बातचीत की जाए, बातचीत की जाए। और आज भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस बात पर क़यादत, इस बात पर बरमला इसका इजहार करती है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोगों को करने देना चाहिए, ना कि कोई ख्वाजा आसिफ जैसे लोग बाहर बैठ के कश्मीर पर बात करें, जो कश्मीर के इस तपते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए इशू पर इस तरह की गुफ्तगू करें जिसकी वजह से कोई कश्मीर की सूरत हाल मजीद खराब हो। तो मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बड़ा एहतियात से, बहुत मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए कि मजीद कोई कशीदा सूरत हाल की वजह न बने। ठीक है, यासीन आज़ाद साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक मरहला मुकम्मल हो गया, अब रावलाकोट भी लहू लहू है, अच्छी खबरें नहीं आ रही वहाँ से, आप क्या समझते हैं दो जो मज़ीद मराहिल इस वक्त बाकी हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका ताल्लुक भी नून लीग से है, माहिर कानून भी है, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, आपका ताल्लुक भी कश्मीर से, तो आप क्या कहते हैं ये जो दो पार्ट्स मज़ीद बाकी हैं इलेक्शंस के, इन्हें पोस्टपोन करना चाहिए इस वक्त सिचुएशन देखते हुए? मैं सदाकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रावलाकोट के हवाले से उन्होंने मेरी मालूमात में इजाफा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने मुस्लिम लीग के बाद लोगों को क्रिटिसाइज किया। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज में हर आदमी अपनी मर्जी से बोलता है, वरना शर्जील मेमन साहब भी बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे ख्याल में जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का मौका नहीं है, ये एक दूसरे से साथ मिलकर चलने का मौका है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इसे बार बार एक जुमला कहता हूँ कि पॉलिटिकल अफिलिएशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम सच और हक की बात नहीं करें। सच और हक की बात मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे अपने कश्मीर खास से प्यार है। मैं चाहता हूँ कश्मीर खास को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। मेरी 75-76 साल की लाइफ में मैंने पहली दफ़ा देखा जो इस वक्त जो सूरत हाल है, तो हमने अपने पड़ोसी मुल्क को इस बात का मौका काम किया कि वो बार बार कहता है कि मेरी भाइयों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये जो मैसेज किया, क्योंकि स्टेट कितनी है, 50 लाख की आबादी कोई आबादी नहीं है सर, उसमें एक दिन में इलेक्शन कराएं या 10 दिन में इलेक्शन कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप समझ रहे थे कि आपका इलेक्शन कमेटी के साथ कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, आपको पता था कि वो अगर कोई जलसा जुलूस निकालेंगे हालात खराब सकेंगे, तो फिर मौके की नजाकत को समझते हुए हमारे बड़ों को सिर जोड़कर बैठ के इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए था, ताकि आज जो जिस तरह की इतलात मुझे मिल रही है इससे मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा एक ब्रदर एडवोकेट है जिसको मैं छोटे भाइयों से कराची में मेरे साथ वकालत करता रहा, उसके मुताबिक भी मुझे अभी ये इतला मिली कि शायद इज नो मोर। तो ये चीजें जो है बड़ी तकलीफें हैं, छोटी स्टेट है, छोटी स्टेट के लोग कबाइल लोग हैं, उनकी अपनी एक सोच है, अपना एक अंदाज है, तो उस अंदाज से डील करना, आजकल ताकत का इस्तेमाल कहीं भी नहीं है। अमेरिका जैसा ताकत जो है वो भी रो रहा है, तो मामला को सेटलमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए था। लेकिन जो इलेक्शन हो गए, अल्लाह करे कि जो बाकी मानदार सीटों पे इलेक्शन होने आया वो जाए, और अब उससे ये हो जाएगा कि आज़ाद कश्मीर असेंबली चलो मुकम्मल हो जाएगी, तो बाद मामला फिर जब हमारी आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामेंट आ जाएगी वो बैठे और अपने मामला को डिस्कस करें। एक चाहे पाकिस्तान की हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर की हो, पाकिस्तान की सियासी जमातें हो, मेरी जमात हो, पीपल पार्टी हो, कोई भी जमात हो, मैं कहता हूँ जब मुल्क की इंटरेस्ट की बात हो ना, तो फिर आपको अपने पॉलिटिकल इख्तिलाफात को बुलाकर मुल्क के इंटरेस्ट के मुतालिक सोचना चाहिए। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, और हमारी हुकूमतें भी हैं, और इसको अगर किसी किस्म का नुकसान पहुंचा है तो वो हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे होगा। तो फिर कई बात मैं आखिर में आपके प्रोग्राम के हवाले से जो बाकी मानदा निश्चितों पे इलेक्शन होने हैं, क्योंकि बाज़ जगह पे जो जिस तरह मेरा हल्का जहाँ का मैं रहने वाला हूँ उसका 10 डेट मुकर्रर है, बाकी डिटेल मेरे पास सारी नहीं है, लेकिन काफी सीटें जिन पे बाकी इलेक्शन होने हैं। तो वहाँ जब इलेक्शन आप कराएं तो कोशिश ये करें कि रावलाकोट जैसा कोई वाकया दोबारा ना हो, रावलाकोट जैसा कोई वाकया दोबारा ना हो। और इस तरह सदाकत भाई ने कहा कि वो जो हमारा एरिया है वो काफी एहसास किस्म का एरिया है, और जब इश्यूज बनते हैं तो वो लोग फिर किसी चीज की परवाह नहीं करते। लेकिन पता नहीं आजकल हमारा दिमाग टेबल टॉक या कॉम्प्रोमाइज की तरफ क्यों नहीं जाता।
ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا طاقت کے ذریعے معاملے کو کنٹرول کر لیں گے، یہ میں فیور نہیں کرتا، چاہے میری جماعت بھی اگر فیور کرتی ہے میں فیور کرتا ہوں، میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جماعت کے لیے جہاں تک چلے گا، میں جماعت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو میری جماعت کے اندر اور پاکستان پیپل پارٹی کے اندر منجے ہوئے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے. منجے ہوئے سیاسی لوگ ہیں، جہاں وہ اپنی پارٹیوں کی کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہاں وہ وہاں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی ان کا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب تک وہ رول پلے نہیں کریں گے صورتحال بہتر نہیں ہوگی. اور میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قانون میں اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، قانون کی پابندی کریں، پارلیمنٹ کا وجود آنے دیں، اور جو لوگ الیکٹ ہو کے جائیں وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں ان پہ کھل کے بات کریں. پارلیمنٹ کا ادارہ ہوتا کس لیے ہے؟ بات چیت کے لیے ہی ہے نا، مسئلے مسائل کے حل کے لیے ہے. اور اس میں پھر وہ ایک بات ہے کہ میں پی ٹی آئی سے بھی کہوں گا، ان کی قیادت سے بھی کہوں گا کہ اس نازک موقع میں بجائے چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے کوشش کریں کہ وہاں کے حالات کو بہتر بنایا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کا موقف آ گیا. اقبال سان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ویسے تو آپ کی جماعت بھی اور مسلم لیگ نون بھی کوalition کے ساتھ حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتحادی حکومت ہے اور مل بیٹھ کر ملکی معاملات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں. آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس بھی موجود ہیں، وزارتیں اور وزرائے اعظم کی جو نشست ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے. تو جب بھی کوئی الیکشنز آتے ہیں، اس سے قبل گلگت بلتستان کے الیکشنز دیکھیں، ایک دوسرے پہ لفظی گولہ باری، ویسے اتحادی حکومت ہے، تو کیا کہیں گے؟ کیا یہ سب پولیٹیکل اسٹینڈز ہیں یا پھر واقعی اس قدر اختلافات جو ہے وہ انتخابات میں شدت اختیار کر جاتے ہیں؟ دیکھو اسامہ، دو چیزیں ہیں، آپ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں. ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا پارٹ اینڈ پارشل نہیں ہے. پاکستان میں مختلف صوبوں میں ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں، لائک بلوچستان میں ہمارے پاس وزیر اعلیٰ اور سندھ میں وزیر اعلیٰ ہے، کے پی اور پنجاب میں ہمارے پاس گورنر ہے، صدر پاکستان ہمارے پاس ہے. تو آئینی عہدوں کے ساتھ بغیر کسی کیبنٹ کا ممبر ہوئے، کیبنٹ کا حصہ ہوئے، ہم نون لیگ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ ہم دونوں سیاسی جماعتیں جب الیکشن میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہماری دونوں سیاسی جماعتوں کی لائن آف ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے، نظریہ ڈفرینٹ ہے، پولیٹیکل مائلیج ہماری ڈفرینٹ ہے. تو یہاں جب ہم الیکشنوں میں جاتے ہیں تو ہم قطعی طور پر یہ تو نہیں کہہ سکتے جی کہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی بہت بہتر ہے. ہم وہ ان باتوں کی نشاندہی کریں گے جہاں مسلم لیگ نون سیاسی طور پر فاؤل کر رہی ہے، کوئی غلطی کر رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ووٹ بینک کو، اپنے ووٹر کو ایڈریس کرتی ہے. تو جب وہ اپنے ووٹر کو ایڈریس کرتی ہے تو جہاں جہاں کشمیر میں مسلم لیگ نون کے قیادت نے جو غلطیاں کی اس کو ہائی لائٹ کریں گے، جو ابھی فیڈرل میں ہوتے ہوئے جو غلطیاں وہ کرتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں گے. بالکل گلگت کے ہونے والے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتحاد میں نہیں تھے. ظاہر ہے جب آپ اتحاد میں نہیں ہوتے اور الیکشن کے دنوں میں ہوتے ہیں تو آپ مقابلے کی فضا میں ہوتے ہیں. جب آپ مقابلے کی فضا میں ہوتے ہیں تو آپ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر ان کی غلطی کوتاہیوں کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. تو قطعی طور پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہم دیرینہ دشمن ہے. سیاست میں الگ وقت میں الگ بات ہی کی جاتی ہے. جب بات چیت آپ گورنمنٹ بنانے کی بات ہوتی ہے صورتحال ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ نے ملک چلانے کی بات ہوتی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں حکمت عملی کے ساتھ ملک کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے بھی سیاست کرنی ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جناب نون لیگ، اور دیکھیں ابھی جیسے فیڈرل میں الیکشن ہوا، 3 بڑی پولیٹیکل پارٹی سامنے آئی تھی، ایک مسلم لیگ نون تھی، ایک پیپلز پارٹی تھی اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے. اب تحریک انصاف نے کہا جی ہم نون لیگ سے بھی بات نہیں کریں گے اور پیپلز پارٹی سے بھی بات نہ کریں گے. تو کوئی بھی سیاسی جماعت سنگل ہینڈڈ جو ہے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی. تو پیپلز پارٹی نے ڈیموکریٹک پروسیس کو کنٹینیو کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا بغیر گورنمنٹ میں جائے. تو یہ ایک پولیٹیکل سینیریو میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانے کے لیے، اس کو مدد کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا جو تحریک انصاف نے نہیں ڈالا. تو ہم اس کا حصہ نہ بن کر بھی ڈیموکریٹک پوزیشن کو، یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو دم بھرتی ہے ڈیموکریسی ہونے کا، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے دستور کا، آئین کی ذمہ دار سیاسی جماعت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا دستور اور آئین اسی طرح چلتا رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی خالق جماعت ہے. تو اس سے ہم سے زیادہ بہتر کون آئین کو، جب آپ آئین کی کسی شک کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دوسری صورت میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہوتے ہیں. تو جناب کسی بھی آئینی شک کی جب آپ بات کریں گے تو یہ یاد رکھیے گا اس آئینی شک کی بات تو کریں گے آپ، لیکن پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے. تو وہ جو آئینی شک ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو
मुत्तफिका तौर पर इस मुल्क को देकर चला गया तो उसी शिक की आप बात करते होते हैं, तो उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मिलता है। ठीक है इकबाल खान साहब, बहुत शुक्रिया। सरदार यासीन आज़ाद साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, सरदार सदाकत साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपनी अपनी राय का खुलकर इजहार किया। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला तो इख्तिताम पजीर हो चुका है, मगर असल इम्तहान अब शुरू होता है। क्या आवाम का मैंडेट बग़ैर किसी तनाज़े के तस्लीम किया जाएगा? धांधली के इल्ज़ामात और सियासी महाजराई आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक और नए बहरान को जन्म देंगे। अपने मेज़बान उसामा एजाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।